بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسد اطہر مالک کے دو جہاں کے حکم سے دنیاوی نظروں سے کیوں اوجھل ہوا، اور آپ کا جسد اطہر کہاں مدفون ہے، اور آپ کی آخری آرامگاہ کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کیوں شیطان آپ کے جسد پاک کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور اللہ سے ہم کلام ہونے والے واحد رسول ہیں۔ اللہ کی مقدس کتب یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف میں ان کا ذکر بڑی شان سے فرمایا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو واپس اپنے گھر بلانے کا ارادہ کیا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ اسلام اور فروغ اسلام کا کام تمام ہو گیا، تو آپ علیہ السلام کو 40 سال تک صحرا میں روپوش رہنے کا حکم ملا۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے خالق حقیقی سے ملنے کا وقت آیا، یعنی ان کی ابدی زندگی کا آغاز ہونے کا وقت آیا، تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور تھپڑ مار کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ مبارک شہید کر دی، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر کچھ شکایتی کلمات ادا کیے، جس پر خدائے بزرگ و برتر نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جائیے اور ان سے ایک بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھنے کو کہیے۔ اس بھیڑ کی جتنے بال آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کے نیچے آ گئے، اتنے سال آپ کی عمر مبارک میں بڑھا دیے جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی عرض سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد بھی میں آپ کی روح قبض کروں گا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چند سالوں کے بعد بھی یہی ہونا ہے تو ابھی ہونے میں کچھ حرج نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ساری سرزمین دکھائی جو مستقبل میں بنی اسرائیل کی زیر حکومت آنی تھی۔ معزز ناظرین، ایک روایت کے مطابق کچھ عرصے بعد آپ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر فرما رہے تھے کہ اچانک تیز طوفان اور آندھی نمودار ہوئی۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ سے لپٹ گئے۔ طوفان گرد کے رکنے پر جب حضرت یوشع بن نون نے غور فرمایا تو ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صرف پوشاک مبارک رہ گئی تھی، جس میں اطہر مالک کے دو جہاں کے حکم سے دنیاوی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ معزز ناظرین، یہاں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسد اطہر کہاں مدفون ہے، اور آپ علیہ السلام کی آخری آرامگاہ کا کیا ٹھکانہ ہے۔ معزز ناظرین، یہاں انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسد اطہر پوشیدہ کیا، اور آپ کی آخری آرامگاہ کہاں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ بظاہر تو انسانی عقل اس راز کا پردہ فاش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں توریت، زبور اور انجیل کی روشنی میں جو حقائق سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق شیطان آپ کے جسد پاک کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے جنگجو فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام اور شیطان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسد اطہر کے لیے جنگ ہوئی، جس میں شیطان کو شکست فاش ہوئی اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں شیطان آپ کے جسد پاک کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور کیوں اللہ تعالیٰ کے جنگجو فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام اور شیطان میں حضرت موسیٰ کے جسد اطہر کے لیے جنگ ہوئی۔
سب سے پہلے حاضرین، میں آپ کی توجہ حضرت میکائیل کے تعارف کی طرف کروانا چاہوں گی۔ بائبل میں حضرت میکائیل کا تعارف آرک اینجل کے طور پر کیا گیا، جس کے معنی ہیں اینجل آف دا ہائیسٹ رینک، یعنی اعلیٰ ترین عہدے پر فائز فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ کی 3 مقدس کتب یعنی توریت، زبور اور انجیل میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا تعارف ایک جنگجو فرشتے کی حیثیت سے ہے، جو برائی کی طاقت کے خلاف لڑتا ہے اور انہیں تہس نہس کر دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی آپ کو بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ شیطان آپ کے جسد پاک کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ شیطان ابلیس کی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم اطہر وہ حاصل کر کے اسے بنی اسرائیل کے حوالے کر دے، جس سے شرک کا رجحان بڑھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے دل ہمیشہ سے بت پرستی کی طرف مائل رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کے جسم مبارک کے مل جانے کے بعد یہ قوی امکان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے اور بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع کر دیتے، اور ان کے اس عمل سے شیطان لعین کا وعدہ کہ میں انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا پورا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس امر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری آرامگاہ کو دنیا کی نظروں سے اوجھل فرما دیا۔ معزز سامعین، ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ پوشاک جو حضرت یوشع بن نوح کے پاس آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوجھل ہونے کے بعد رہ گئی تھی، وہ حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام نے دوسرے تبرکات کے ساتھ صندوق سکینہ میں محفوظ کر دی تھی۔ آخر میں یہ ذکر اس بات پر ختم کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا اور اس کی رضا میں راضی ہونے میں ہی نوع انسانی کی نجات ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔